بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج شرح نخبۃ الفکر کے حوالے سے ہمارا تیسرا درس ہے۔ آج ہم خبر کی بنیادی طور پر تقسیم کے بارے میں سیکھیں گے کہ خبر کی بنیادی طور پر علماء اصول حدیث نے کیا تقسیم بیان کی ہے، اور یہ بات آپ طلباء کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس تقسیم کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر بھی بہت سارے طلباء اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اصول حدیث کو اگر اس تقسیم کے بغیر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ذہن بکھر جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خبر کی بنیادی طور پر دو تقسیمات ہیں۔ پہلی تقسیم ہے تعدد طرق کی بنیاد پر، جس کو کوانٹیٹیو کلاسیفیکیشن بھی کہا جاتا ہے۔ عربی کتابوں میں اس کے لیے لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے بی اعتبار وصولہ الینا، یعنی ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے جو خبر کی پہلی تقسیم ہے، اور اس میں صرف اور صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو خبر ہم تک پہنچی ہے ہر طبقے میں راویوں کی تعداد کتنی رہی ہے۔ گویا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ خبر کی قبولیت اور عدم قبولیت کے ساتھ قطعاً نہیں ہے، یعنی صرف یہ ہم نے سمجھنا ہوتا ہے اس حصے میں کہ شروع سے لے کر اب تک ہر طبقے کے اندر راویوں کی تعداد کتنی رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعدد طرق کی بنیاد پر خبر کی تقسیم۔ گویا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اوصاف کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی قبولیت اور عدم قبولیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اب اس اعتبار سے خبر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے خبر متواتر اور اخبار احاد، جس کو خبر واحد بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی ہماری تفصیل اس تقسیم کے بعد خبر متواتر کے بارے میں ہی ہوگی۔ تو گویا کہ خبر متواتر اور خبر احاد یہ تقسیم ہے خبر کی ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، اور پھر خبر واحد یا اخبار احاد کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب۔ تو یہ پہلی تقسیم ہے۔ دوسری تقسیم ہے حدیث کی قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے۔ اب اس کا تعلق جو ہے وہ خبر واحد کے ساتھ ہے، یعنی آپ نے جو تعدد طرق کی بنیاد پر تقسیم ابھی جانی کہ تعدد طرق کی بنیاد پر خبر کی دو قسمیں ہیں، خبر متواتر اور خبر احاد۔ خبر متواتر جو ہے اس کا کسی قسم کا کرائٹیریا چیک نہیں کیا جاتا قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے، یعنی جو اس میں خبر متواتر میں شرائط پائی جائیں گی وہ اس اعتبار سے صرف قبول ہی قبول ہے۔ حدیث کی قبولیت اور عدم قبولیت کا تعلق جو ہے وہ خبر واحد کے ساتھ ہے، یعنی وہ 5 شرائط جو حدیث کی قبولیت کا معیار مقرر کی گئی ہیں: سند کا متصل ہونا، راویوں کا عادل ہونا، راویوں کا ضابط ہونا، عدم علت کا ہونا، عدم شذوذ کا ہونا، جس کی تفصیل آگے جا کے ہم الگ الگ طور پہ کریں گے۔ تو اس بنیاد پر خبر واحد کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ مقبول ہے یا مردود ہے۔ اب خبر مقبول کو پھر آگے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ اور خبر مردود کو پھر آگے کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس کے اندر ہم طعن کے اسباب بھی پڑھیں گے، اور جب اتصال سند نہیں ہوتا تو اس بنیاد پر جو خبر کی مزید تقسیم بنتی ہے مردود کی، جس کو ہم معلق، مرسل، معضل اور منقطع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ گویا کہ اس کو اگر ہم عام لفظوں میں یوں سمجھیں کہ تعدد طرق کی بنیاد پر جو خبر کی تقسیم ہے خبر متواتر اور خبر واحد میں، یہ حدیث کو جانچنے کا پہلا دفتر ہے، یعنی اس دفتر کے اندر صرف یہ کام کیا جاتا ہے کہ حدیث کی کلیکشن کی جاتی ہے اور اس پر ٹیگ لگا دیے جاتے ہیں کہ اس خبر کے روایت کرنے والے اس دور کے اندر اتنے رہے، تو یہ خبر متواتر ہو گئی۔
اس خبر کو روایت کرنے والے ایک طبقے کے اندر اتنے رہ گئے تو یہ مشہور ہے اور پھر یہ عزیز ہے اور غریب ہے۔ گویا کہ یہ ٹیگ لگا دیے جاتے ہیں، فائل بنا دی جاتی ہے کہ یہ فلاں فلاں راویوں کی تعداد کے اعتبار سے اس خبر کو یہ نام دے دیا گیا، یعنی قبولیت اور عدم قبولیت اس دفتر میں چیک نہیں کی جاتی۔ اگلا جو دفتر ہے اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ خبر متواتر تو قبولیت کے درجے میں چلی گئی، جبکہ خبر واحد جو ہے جس کو ہم مشہور، عزیز اور غریب کہتے ہیں، جب اس کو اگلے دفتر میں لایا جائے گا تو پھر اس کے اوپر، جس کو ہم لٹمس پیپر بھی کہتے ہیں سائنسی زبان میں، یہ جو لٹمس پیپر ہیں کہ سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، راوی ضابط ہوں، وہ روایت میں علت نہ ہو، شذوذ نہ ہو، یہ اس کے اگلے درجے میں، اگلے دفتر میں چیک کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو روایت ان 5 شرائط پہ پوری اترے گی وہ قبولیت میں ہوگی، اور جو ان پہ پوری نہیں اترے گی اس کو پھر الگ تجزیہ کر کے مردود یا پھر کسی اور درجے کے اندر نام دے کر شامل کر لیا جاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے جو خبر کی پہلی خبر متواتر جس کو ہم کہتے ہیں، خبر کی تقسیم جو پہلی ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، خبر متواتر، اس کے بارے میں چند معلومات آج ہم حاصل کرتے ہیں۔ اولاً ایک بات اصولی طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ خبر متواتر کے بارے میں علماء اصول کا مذہب کیا ہے۔ علماء اصول جو ہیں اس کے بارے میں 2 آراء رکھتے ہیں، ایک رائے احناف اور بعد شافعیہ کی۔ احناف خبر متواتر کی تعریف شرعی نقطہ نظر سے کرتے ہیں، یعنی اس خبر کو علم کلام یا فلسفیانہ نقطہ نظر سے نہیں، کیونکہ خبر متواتر کے ذریعہ مبادیات دین معلوم ہوتے ہیں، لہٰذا احناف اور بعض شوافع غیر مسلم کی اخبار کو معتبر نہیں مانتے۔ اس بات کو عبدالعلی بحر العلوم میں لکھتے ہیں، قد شارط قوم ومنہم فخر الاسلام العدالۃ والاسلام۔ کچھ لوگ جن میں فخر الاسلام بزدوی بھی ہیں خبر متواتر کے راویوں میں عدالت اور اسلام کی شرط لگاتے ہیں۔ گویا کہ ان کے نزدیک خبر متواتر کی شرائط میں جو بنیادی بات شامل ہے وہ اسلام اور عدالت ہے، یعنی خبر متواتر کو جو شرعی نقطہ نظر سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن نجار فتوحی وہ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ اشترط ابن عیدان من الشافعیہ الاسلام والعدالہ، شافعیہ میں سے ابن عیدان اسلام اور عدالت کی شرط کو خبر متواتر میں عائد کرتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر ہے احناف اور بعض شوافع کا، جو خبر متواتر کی تعریف شرعی نقطہ نظر سے کرتے ہیں، جبکہ جمہور کا موقف وہ فلسفیانہ نقطہ نظر کے مطابق ہے۔ ان کے نزدیک متواتر کا تعلق جو ہے وہ عادت کے ساتھ ہے، اسناد کے ساتھ نہیں ہے، جیسے کہ ابن قدامہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں، لیسا من شرط تواتری ان یکون المخبرون مسلمین ولا عدولہ، کہ تواتر کی شرائط میں سے یہ نہیں ہے کہ خبر دینے والے مسلمان ہوں، اور نہ ہی عدالت شرط ہے، یعنی ایسی خبر جس کو ہر دور کے اندر، ہر طبقے کے اندر، کثیر تعداد کے اندر لوگ بیان کرتے ہوں، ایسی خبر جمہور کے ہاں خبر متواتر کہلائے گی۔ تو یہ بنیادی طور پر اختلاف ہے خبر متواتر کو چیک کرنے کا بھی۔ اب طبقہ سے کیا مراد ہوتی ہے، اس کی الگ نشست انشاءاللہ اگلی نشست ہماری طبقات روات کے اوپر ہوگی، تاکہ مزید یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں اتنے راویوں کا ہونا ضروری ہے تو وہ دور یا طبقے سے مراد کیا ہے۔ خبر متواتر کی تعریف جو علماء اصول حدیث نے کی ہے، ان یکون لہ طرق بلا حصر عدد معین فہو متواتر۔ خبر متواتر وہ ہے کہ جو عدد معین کے حصر کے بغیر ہو، یعنی اتنی تعداد روایت اس کو کرے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ اب دوسرے نمبر پہ خبر متواتر کی شرائط کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ خبر متواتر جو ہے اس کی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، کثیر تعداد میں روایت کی جائے، اور کثیر کے بارے میں یہ اختلاف بھی موجود ہے۔ کم از کم کے بارے میں اختلاف نہیں کہ کم از کم کتنے راوی ہوں، کم از کم ہر دور میں 10 راویوں کا ہونا ضروری ہے، اور کثیر
کی تعداد جتنی مرضی ہو جائے، 20 ہو جائے، 50 ہو جائے، 100 ہو جائے، 1000 ہو جائے، اس بارے میں کوئی متعین نہیں ہے۔ کم از کم تعداد جو ہے وہ 10 کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ کم از کم تعداد میں بھی بعض لوگوں نے اختلاف ضرور کیا ہے، مگر اکثریت کی رائے یہی ہے کہ کم از کم ہر دور، ہر طبقے کے اندر راویوں کا 10 ہونا ضروری ہے۔ ایک تو پہلی شرط یہ ہوگی کثیر تعداد اس کو روایت کرے، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو کثرت ہے جس کو کم از کم 10 متعین کیا گیا ہے، یہ سند کے تمام طبقات میں ہو، پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، جب تک کہ وہ روایت بیان نہیں کر دی جاتی تو تمام طبقات کے اندر جو کثرت سند ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ بھی ضروری ہے کہ جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ چوتھے نمبر پہ یہ ضروری ہے اور بڑی اہم شرط ہے کہ وہ جو روایت ہم تک پہنچی ہے سند کے اختتام پر اعتماد حس پر ہو۔ اب حس سے کیا مراد ہے کہ راوی یہ کہے سمعنا، رائینا یا حدثنا، یعنی یہ والے لفظ استعمال کرے، رویہ کے لفظ ذکر کیے جائیں، ان کے لفظ حرف ذکر کیا جائے تو یہ روایت جو ہے یہ متواتر کی شرائط پہ پوری نہیں اترے گی، سوائے استثنائیات کے جو آگے جا کے بیان کر دی جائیں گی۔ اب گویا کہ خبر کی یہ بنیادی طور پر خبر متواتر کی 4 شرائط ہیں، جب یہ 4 شرائط پائی جائیں گی تو خبر جو ہے وہ خبر متواتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے خبر متواتر کا حکم۔ خبر متواتر اخبار میں ایک ایسی خبر ہے جو علم یقینی یعنی علم بدیہی کا فائدہ دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ شرائط خبر متواتر کی ہیں تو کیا اخبار متواترہ جو ہیں ان کا وجود بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگرچہ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے اس سلسلہ میں یہ بات بیان کی ہے کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ خبر متواتر جو ہے اس کا وجود نہیں ہے، جیسا کہ ابن صلاح نے متواتر کے وجود کی قلت بیان کی ہے مقدمہ ابن صلاح کے اندر، اور بعد نے تو اس کے وجود کا باقاعدہ انکار کر دیا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ یعنی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی یہ بات کرتے ہیں کہ جو حضرات خبر متواتر کے وجود کا بالکل انکار کرتے ہیں ان کا یہ قول بے بنیاد ہے، کیونکہ متواتر کی مثالیں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کے عدم مطالعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ واللہ عالم، یہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ ان لوگوں کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ ان خبر متواتر کی مشہور مثال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اچھا، اب ایک چیز اور بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ خبر متواتر جو ہے اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ خبر متواتر کی عمومی طور پر 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی، لیکن اس کو مزید اگر تقسیم کیا جائے تو 4 حصے اس کے بنتے ہیں۔ خبر متواتر کی پہلی قسم بنے گی تواتر طبقہ، یعنی دین اسلام کا وہ حصہ جو عوام اور خاص کے تواتر کے ذریعے سے ہمیں ملا، جیسا کہ قرآن پاک تواتر سے ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت، آپ کا خاتم النبیین ہونا، نماز کی کیفیت، اس تواتر کو مسلم اور غیر مسلم سب تسلیم کرتے ہیں، یعنی کہ جو چیز شروع سے لے کر اب تک تواتر کے ساتھ آ رہی ہو اس کو ہم تواتر طبقہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے تواتر تعامل، یا جس کو تواتر فقہا بھی کہتے ہیں۔ اس تواتر میں روزمرہ کے عملی مسائل شامل ہیں، مثلا وضو یا نماز کا طریقہ، دوا اور علاج، تعویذات، میت کا غسل، کفن اور دفن، قبور پر سلام کہنا، توسل اور تقلید کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ تواتر تعامل یا تواتر فقہا سے ثابت ہیں، اس کو کہا جاتا ہے تواتر فقہا۔ تیسرے نمبر پر ہے تواتر اسنادی، وہ احادیث جن کو روایت کرنے والے ہر زمانہ میں اس قدر کثیر ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، اسے تواتر محدثین بھی کہا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے تواتر معنوی، وہ احادیث جن کی الگ طور پر حیثیت تو خبر واحد کی ہوتی ہے، یعنی بعض روایات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بخاری میں بھی وہ خبر واحد کا درجہ ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، یا کسی اور کتاب میں،
لیکن جب ان کی اسناد کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے تو سندیں بھی الگ ہیں، اور جب ان کے طبقات کو کمپیریزن کیا جاتا ہے تو ہر طبقے میں ان راویوں کی تعداد جب اکٹھی کی جاتی ہے تو وہ خبر متواتر کے راویوں کی تعداد کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اس کو تواتر مانوی کہتے ہیں۔ تواتر مانوی سے بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، قبر میں روح کا واپس آنا، قبر کے سوال و جواب، زیارت قبور کا مسئلہ، اور انبیاء کی حیات فی القبور کا مسئلہ جو ہے، یہ روایات وہ ہیں جو الگ الگ تو خبر واحد کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن جب ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو یہ تواتر مانوی کا درجہ اختیار کر جاتی ہیں۔ گویا کہ خبر متواتر ایسی خبر ہے جو مقبول ہی مقبول ہے، مگر ان شرائط کے ساتھ۔ یہ آج کے ہمارے سبق کا آخری حصہ ہے۔ کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز طبقات روات پر بات کریں گے، تاکہ خبر مشہور، عزیز و غریب کے بارے میں صحیح طور پہ ہم معلومات اخذ کریں۔ والسلام۔ چلیں جی۔